بخاری شریف کے اندر عروہ بن مسعود کا واقعہ موجود ہے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مقام حدیبیہ پر تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام موجود ہیں اور دیوانہ وار ہو کر صحابہ کرام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی محبتیں اور اپنی عقیدتیں نچھاور کر رہے ہیں، عروہ بن مسعود جو کہ قریش مکہ کی جانب سے سفیر بن کر کے آیا تھا، اور یہ عروہ بن مسعود بنیادی طور پر آپ اس کی بھی ہسٹری کا مطالعہ کریں تو یہ عروہ بن مسعود وہ ہے جو کہ کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا، نجاشی بادشاہ کے دربار میں بھی گیا اور بڑے بڑے بادشاہوں سے جا کر کے یہ ملاقات کیا کرتا۔ جب یہ مقام حدیبیہ پر آیا تو مقام حدیبیہ پر یہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ دیر کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ 3 دن تک مقام حدیبیہ پر صحابہ کرام کی حضور سے عقیدت اور محبت کا مشاہدہ کرتا رہا، اور جب اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت کا رشتہ دیکھا تو عروہ بن مسعود اس بات پر مجبور ہو گیا اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اب جب وہ واپس لوٹ کر ایمان کی دولت کے ساتھ مکہ المکرمہ قریش مکہ کے سامنے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس انتظار میں تھے کہ ہمارے سفیر بن کر آپ گئے ہیں، وہاں سے آپ کیا پیغام لے کر آتے ہیں، لیکن عجیب سی بات ہے آپ نے تو اسلام قبول کر لیا، اس نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، آخر اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو عروہ بن مسعود نے اسلام قبول کرنے کی وجہ بیان کی، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں یہ سارے کے سارے الفاظ۔ عروہ بن مسعود نے کہا کہ میں بڑے بڑے کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، نجاشی بادشاہ کے دربار میں گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، لیکن جتنی عزت اور جتنا مقام اور جتنی جو ہے وہ محبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی کے غلام اور صحابہ کرام کرتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کی عزت اور تکریم اتنی زیادہ کی جاتی ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے وضو فرماتے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضاء کو لگنے والا وہ پانی صحابہ کرام زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ اس پانی کو صحابہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر لے لیتے ہیں اور برکت سمجھ کے صحابہ اپنے جسموں پر لگا لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا لعاب دہن مبارک نکالتے ہیں، جیسے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں سے آپ کا لعاب دہن مبارک جدا ہوتا ہے، صحابہ اس لعاب دہن کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ صحابہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر لے لیتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کو برکت سمجھ کے اپنے جسم پر لگا لیتے ہیں۔ جب میں نے حضور کی یہ عزت دیکھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسپیکٹ دیکھی، کہ میں نے دیکھا کہ اتنی عزت تو کسی بھی بادشاہ کی نہیں ہے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام عزت کرتے ہیں، تو لہٰذا میں اس عزت سے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور ان کی غلامی کا پٹا میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے گلے میں ڈال لیا۔